ایلون مسک ایک معروف کاروباری شخصیت، انجینئر اور موجد ہیں جو کئی اہم کمپنیوں کے بانی اور سربراہ ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ اہم نکات یہ ہیں۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ ایلون مسک 28 جون 1971 کو پرتوریا، جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ریاستہائے متحدہ میں یونیورسٹی آف پینسلوانیا سے طبیعیات اور معاشیات میں ڈگریاں حاصل کیں۔ زپ 2 اور پیپل۔ مسک نے ابتدائی طور پر زپ 2 کمپنی کے ذریعے ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنا نام بنایا، جو آن لائن بزنس ڈائریکٹریز اور نقشے فراہم کرتی تھی۔ سے تقریباً $300 ملین میں کامپیک کو فروخت کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایکس کام کی بنیاد رکھی، جو بعد میں پیپل بن گیا اور ای بے کو $1.5 بلین کے اسٹاک میں فروخت ہوا۔ 2002 میں مسک نے اسپیس ایکسلریشن ٹیکنالوجیز کارپ کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد خلائی نقل و حمل کے اخراجات کو کم کر کے مریخ کی نوآبادیات کو ممکن بنانا تھا۔ نے کئی کامیاب راکٹ تیار کیے، جن میں فالکن اور اسٹارشپ سیریز شامل ہیں، اور ناسا سمیت دیگر اداروں کے لیے متعدد مشن مکمل کیے۔ ٹیسلا انک۔ مسک 2004 میں ٹیسلا موٹرز، اب ٹیسلا انک، میں شامل ہوئے اور سی ای او اور پروڈکٹ آرکیٹیکٹ بن گئے۔ ان کی قیادت میں ٹیسلا نے الیکٹرک گاڑیوں اور قابل تجدید توانائی کی مصنوعات کے ایک سرکردہ صنعت کار کی حیثیت حاصل کی اور دیگر منصوبے مسک نے کی بھی بنیاد رکھی، جو ایک شمسی توانائی خدمات فراہم کرنے والی کمپنی تھی، جسے بعد میں ٹیسلا نے حاصل کر لیا۔ انہوں نے کئی دیگر منصوبے بھی شروع کیے، جن میں دماغمشیں انٹرفیس کی ترقی، دا بورنگ کمپنی، سرنگ کی تعمیر پر توجہ مرکوز، اور ایک اے آئی تحقیقی تنظیم شامل ہے۔ جدید منصوبے مسک اپنے بڑے ویژن کے لیے جانے جاتے ہیں، جن میں ایک تیز رفتار نقل و حمل کا نظام، مریخ پر انسانی کالونی کا قیام، اور قابل تجدید توانائی کے حل کی ترقی شامل ہے۔ عوامی شخصیت۔ مسک ایک بااثر اور اکثر متنازع شخصیت ہیں، جو اپنی بولڈ آئیڈیاز، کھلی سوشل میڈیا موجودگی اور مختلف صنعتوں پر بڑے اثر کے لیے جانے جاتے ہیں۔ کی کامیابیاں نے خلائی ٹیکنالوجی میں اہم ترقیات کی ہیں، جن میں قابل استعمال راکٹوں کی ترقی شامل ہے۔ فیلکن 9 راکٹ کو کئی بار کامیابی سے دوبارہ استعمال کیا گیا، جس سے خلائی سفر کے اخراجات میں نمایاں کمی آئی۔ 2020 میں نیکرو ڈریگن اسپیس کرافٹ کے ذریعے خلا بازوں کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS پر بھیج کر تاریخ رقم کی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نجی کمپنی نے انسانوں کو خلا میں بھیجا۔ ٹیسلا کی ایجادات۔ مسک کی قیادت میں ٹیسلا نے الیکٹرک گاڑیوں EV کی مارکیٹ میں انقلاب برپا کیا۔ کمپنی نے ٹیسلا روڈسٹر، ماڈل S، ماڈل X، ماڈل 3 اور ماڈل Y متعارف کروائے، جو EV کی کارکردگی اور رینج کو نئی بلندیوں پر لے گئے۔ ٹیسلا کی آٹو پائلٹ اور فل FSD ٹیکنالوجیز خودکار ڈرائیونگ کے میدان میں سب سے آگے ہے۔ اس کے علاوہ ٹیسلا کی بڑے پیمانے پر بیٹریاں اور گاڑیاں تیار کرتی ہیں، جو کمپنی کے مشن کو تیز کرنے میں مددگار ہے۔ کا مقصد انسانی دماغ کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ ملانا ہے۔ کمپنی کا ہدف ہائی بینڈوڈتھ دماغمشیں انٹرفیس تیار کرنا ہے، تاکہ نیورولوجیکل حالات کا علاج کیا جا سکے اور بالآخر انسانی علمی صلاحیتوں کو بڑھایا جا سکے۔ مسک ایک ایسے مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں جہاں انسان کمپیوٹرز کے ساتھ براہ راست بات چیت کر سکیں اور حتیٰ کہ اپنی خیالات اپلوڈ کر سکیں۔ دا بورنگ کمپنی۔ ٹریفک جام سے تنگ آ کر مسک نے دا بورنگ کمپنی کی بنیاد رکھی تاکہ ہائی سپیڈ نقل و حمل کے لیے زیر زمین سرنگوں کے نظام تیار کیے جا سکیں۔ کمپنی نے لاس اینجلس میں ایک ٹیسٹ سرنگ بنائی ہے اور لاس ویگاس اور دیگر شہروں میں منصوبے جاری ہیں۔ دا بورنگ کمپنی کا تصور الیکٹرک سیلز کا استعمال کر کے گاڑیوں کو تیز رفتار پر منتقل کرنا ہے، جس سے شہروں کے اندر سفر کے اوقات میں کمی آئے گی۔ کے شریک بانی کے طور پر مسک اس بات کے لیے پرعزم ہیں کہ مصنوعی ذہانت انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ مصنوعی ذہانت میں جدید تحقیق کرتا ہے اور دوستانہ AI کی ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ 2018 میں کے بورڈ سے مستعفی ہونے کے باوجود مسک AI کی محفوظ اور اخلاقی ترقی کے حامی ہے۔ کا ایک اور اہم منصوبہ ہے، جو ایک سیٹلائٹ انٹرنیٹ نظام ہے جو دنیا بھر میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ تک رسائی فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔
خاص طور پر ان علاقوں میں جو انڈرسروڈ دور دراز ہیں۔ کم زمین کے مدار میں ہزاروں چھوٹے سیٹلائٹس کے ساتھ کا مقصد قابل اعتماد اور سستی انٹرنیٹ سروسز فراہم کرنا ہے جو ڈیجیٹل تقسیم کو ختم کرنے میں مددگار ہے۔ فلاحی کام مسک نے دی گیونگ پلج پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت انہوں نے اپنی دولت کا زیادہ حصہ خیراتی مقاصد کے لیے عطیہ کرنے کا عزم کیا ہے۔ انہوں نے مختلف منصوبوں میں تعاون کیا ہے جن میں قابل تجدید توانائی کی تحقیق، تعلیم اور طبی تحقیق شامل ہے۔